الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر الكاسب حبيب الله
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أونى الأبد أخيه ما أعون الأبد ما كان عبد الأخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت انسانوں میں بہت سی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک بیماری یہ بھی تھی کہ معاشرے میں بے حسی بہت زیادہ تھی۔ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے لوگ بہت کم تھے۔ اپنے مفادات کو حاصل کرنے والے لوگ زیادہ تھے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ چوری ڈاکہ لوٹ مار کے ذریعے ہر ایک اپنے مفادات پورا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں یہ کام بھی کیا کہ معاشرے سے بے حسی کا رجحان ختم کیا، ایک دوسرے کے قریب کیا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں پیدا کرنے کی صورتیں پیدا کی، ایک دوسرے کے کام آنے والے مسلمان بنائے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے والے بن گئے، جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے چوری اور ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، وہ دوسروں کا پیٹ پالنے کے لیے خود بھوکے اور پیاسے رہنے لگے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی، ان حضرات کی تعریف فرمائی ہے جو خود بھوکے رہ کر دوسرے آنے والے مہمان کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو یہ فرق آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ صحابہ خود محنت کرتے اوروں کے لیے۔ صحابہ پانی اپنے مشکیزوں پہ اٹھا کر لاتے تھے اوروں کے لیے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کے جسم پر مشکیزے کے نشانات دکھائی دیے گئے جب ان کی میت کو غسل دیا جانے لگا تو پتہ چلا کہ راتوں کو مشکیزیں بھر کر بیواؤں کے گھر میں یہ پانی بھرنے والے تھے۔ یہ اس کے نشانات ہیں۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں واقعات صحابہ اکرام کے آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گے
کہ وہ دوسروں کے کام آنے والے زیادہ تھے، اپنے کام آنے والے کم تھے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ صحابیہ جنگ میں زخمی پڑا ہے، اس کے چچا کا لڑکا پانی لے کر آتا ہے، ساتھ اور زخمی نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو پلاؤ۔ ساتھ اور زخمی نظر آیا، انہوں نے کہا پہلے اس کو پلاؤ، تو انہوں نے اپنی جان دے دی صرف اس بنیاد پر کہ مجھ سے پہلے میرا فلاں بھائی پانی پی لے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ یہ معاشرہ مسلمانوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما کر گئے تھے، اور صحابہ کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں ہی نہیں، بعد کے اندر بھی یہ حالات رہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا مسلمانوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ واقعہ ضرورت مند ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کی پشت پناہی کی جائے، اس کا دست بازو بنا جائے اور اس کے ساتھ کھڑا ہویا جائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو یہ معاشرہ دے کر گئے تھے جس کے اندر ہمدردیاں تھی، خیر خواہی کے جذبات تھے، مظلوموں کی مدد کرنے کے جذبات تھے، دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دینے والے تھے، دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا کر ان کی زندگی کو بچانے والے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حسی عام ہو گئی، آج ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے کو تیار نہیں۔ آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے مفادات کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ میرا کام سیدھا ہو جائے، میرے مفاد حاصل ہو جائیں، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ نہ میرے بھائی، رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں، بلکہ ارشاد نبوی ہوتا ہے المسلم اخو المسلم۔ اے میرے صحابہ، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کسی مسلمان کا نقصان گوارا نہیں کرتا، مسلمان کسی مسلمان کو نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ ارشاد خدا بندی بھی یہی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ اے میرے پیغمبر ان صحابہ کو بتا دیجئے گا کہ تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس کے اندر بھائی چارے کی فضا کو قائم کرو، آپس کے اندر ہمدردی کی فضا کو قائم کرو، آپس کے اندر ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما کان العبد، جب تک اللہ تعالی مسلمان بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد اخی، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کی مدد میں لگتا ہے، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے کام آنے والا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے،
اس وقت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کی مدد آنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں اتفاق پیدا کر لو، ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے حسی کا عالم یہ ہو گیا کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمیں آج تک یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج ہمیں ان مظلوموں کی فریاد سنائی نہیں دے رہی، آج ان مظلوموں کی آہیں ہمارے کانوں پہ دستک دے رہی ہیں، ہم ان کی آہیں سننے کو تیار نہیں۔ آج ان کی چیخوں پکار ہمیں بیدار کر رہی ہے، ہم بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ جل شانہ بھی اعلان فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے امت مسلمہ کے افراد تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کے راستے میں تم کیوں نہیں نکلتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دیجئے گا۔ کمزور مرد، کمزور عورتیں، بچوں کی فریادیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اللہ کے حضور وہ دامن پھیلائے ہوئے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہاں کے رہنے والوں نے ہم پہ ظلم کیا، ظلم نہیں بلکہ ظلم کی انتہا ہو گئی، تمام انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ آج انسانی حقوق کے علمبردار بیدار ہونے کو تیار نہیں، آج انسانی حقوق کے دعوے دار آج وویلا کرنے کو تیار نہیں، آج ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے بینر لے کر سڑکوں پہ نکلنے والے کہاں گئے؟ صرف انسان کافر ہی ہے، کیا مسلمانوں کے بچے انسان نہیں؟ کیا مسلمانوں کی عورتیں انسانیت میں داخل نہیں؟ کیا مسلمانوں کے مرد انسانیت میں داخل نہیں؟ کیا یہ مسلمان انسانیت سے نکلے ہوئے ہیں؟ آج ان کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں سو گئی؟ آج ان کی فریاد ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ 57 ممالک کے حکمرانوں کو آج کیا ہو گیا؟ کوئی بھی مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی ان کی آہو بکا پہ لبیک کہنے کو تیار نہیں۔ وہ وقت بھی تھا جب حجاج بن یوسف اپنے ظلم میں مشہور تھا، ایک عورت کی فریاد اس کے کانوں میں پہنچتی ہے، محمد ابن قاسم کو لشکر دے کر وہ روانہ کر دیتا ہے اس کی مدد کے لیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب حج کے قافلے کو صلیبیوں نے تنگ کیا، عیسائیوں نے پریشان کیا، عورتوں پہ ہاتھ بڑھایا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھا جب تک ان کی مدد کو پہنچ کر بدلہ نہ لے لیا۔ وہ وقت بھی تھا جب ایک کی فریاد پر
تمام کے تمام لشکر امت مسلمہ کے حرکت میں آ جایا کرتے تھے۔ آج مسلم ممالک کے پاس فوجیں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ ان کی فریاد پہ لبیک کہنے کے لیے کون تیار نہیں ہے؟ آج ہم کیوں ان کی حمایت کا اعلان نہیں کر رہے جبکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلائے ہوئے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے ہمارے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا بھیج دے، کوئی دوست بھیج دے، کوئی حمایتی بھیج دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جانب سے کوئی مدد والا بنا دے۔ آج وہ اللہ سے مدد کی فریاد کر رہے ہیں، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ آج وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فریاد کر رہے ہیں، ہم آج اتنا بے حسی کا شکار ہو گئے، ہم آج بھی بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا ظلم ہونے کے باوجود یہ امت مسلمہ بیدار کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے اندر وہ جذبات کیوں نہیں بھڑک رہے جو صحابہ میں بھڑکا کرتے تھے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو رہی ہے، مظلوم مسلمانوں کے بارے میں شرائط طے کی جا رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرائط کو لکھوا رہے ہیں، کچھ صحابہ مکہ والوں کی قید سے چھوٹ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ آپ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر تو دیکھیے گا۔ صحابہ اس وقت اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے کیا جذبات رکھتے تھے، کیا الفاظ ان کی زبان پر آئے تھے؟ ذرا سیرت کا مطالعہ تو کر کے دیکھیے گا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ وہ جذبات، وہ آواز، وہ نعرہ آج ہماری زبانوں سے کیوں نہیں نکل رہا؟ اس لیے کہ نہ پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر بے حسی کیوں آ گئی؟ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کے لیے ہم کیوں تیار نہیں؟ ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ یہود و نصارہ آج ہم پر غالب کیوں آ گئے؟ مسلمان مغلوب کیوں ہو گئے؟ اور میرے بھائی، ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ہمیں سیرت بتاتی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، ہمیں رسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے، جب تک مسلمان خود اندرونی طور پر کمزور ہے، جب تک یہ خود اندرونی طور پر طاقتور نہ ہوگا، اس وقت تک دوسرے ان پہ حکومتیں کرتے رہیں گے۔ آؤ نہ ذرا مدینہ کے یہودیوں کو دیکھو۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو گیا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ یہودی اس پر غالب کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ وہ خود اندر سے لالچی تھا، حریص تھا، اس کو اپنی اقتدار کا نشہ تھا، سرداری کا نشہ تھا، اس لیے وہ یہودیوں کی سازشوں میں آ کر رسول اللہ کے خلاف اندرونی طور پر سازشیں کرنے والا بن گیا۔ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہتے ہیں، اے عمر، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایمان میں قوت والے تھے، فرمانے لگے او ظالموں میں تم سے محبت نہیں کرتا، میری تو تم سے دشمنی ہی رہے گی۔ ابی ابن منافق وہ مغلوب ہو گیا، عمر بن خطاب مغلوب کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ اس منافق کے دل کے اندر خود ہرس اور لالچ کا مادہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان طاقتور تھا، اس لیے یہودیوں کی سازشوں میں نہ آ سکے۔ آج ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز بھی راضی نہ ہو سکیں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ یہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے، یہ آپ سے کبھی دوستی کا اظہار نہ کریں گے جب تک آپ ان کی پیروی کرنے والے نہ بن جائیں۔ آج ہمارے اندر بزدلی چھا گئی، آج ہمارے اندر کم ہمتی آ گئی۔ رسول اللہ پناہ مانگ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اے میرے اللہ، میں غم اور حزن سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں کمزوری سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے اللہ میں دشمن کے غالب آنے سے پناہ مانگتا ہوں، میں قرضے میں دب جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ ہمیں تعلیم دے کر جا رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، آؤ ان صفات کو اپنے اندر سے نکالو، بزدلی کو ختم کرو، مغلوبوں سے جو مغرور ہونے سے بچو۔ آج امت مسلمہ کیوں در بدر کی ٹھوکر کھا رہی ہے؟ آج کیوں آواز نہیں اٹھائی جا رہی کہ تمام تر لوگ ان کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیں گے؟ جن کے خلاف ہم نے بولنا ہے ان سے تو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، جن کے خلاف ہم نے اٹھنا ہے ان کے تو ہم مقروض ہیں، ان کی شرائط ماننے پر مجبور ہیں، تو کون ان کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ کون ہمت کا مظاہرہ کرے گا؟ اس لیے آؤ نا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا المؤمن قوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور ایمان والا، قوت ایمانی والا، وہ کمزور ایمان والے سے بدر جہاں بہتر ہے۔ آج ایمانی قوت ہمارے اندر ختم ہو گئی، آج بزدلی نے ڈیرے ڈال لیے، آج کم ہمتی نے ڈیرے ڈال لیے، آج قرضوں میں ہم دبے ہوئے ہیں، اس لیے کون ان کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ تو ضرورت ہے من حیث القوم ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں۔ جب ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں گے، آرام طلبی کو چھوڑیں گے، محنت کرنے والے بنیں گے، کمانے والے بنیں گے، فضول خرچیوں کو چھوڑیں گے، تو جب ہماری معیشت مستحکم ہوگی تو اس وقت ہم دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات بھی کر سکیں گے۔ ہم تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو دوسروں کی شرائط مان کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، فرمایا اے میرے بندو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو ہم نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے
پاکیزہ رزق استعمال کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لخت جگر ارشاد ہوتا ہے اعملوا آل داؤد، کام کرو اے آل داؤد، عمل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج ہم آرام طلبی میں پڑ گئے، محنت کرنے کو تیار نہیں۔ جب محنت کرنے کو تیار نہیں، جب کمائی کرنے کو تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صرف خیالات کے ذریعے دولت کے ڈھیر لگتے چلے جائیں۔ جبکہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے ہاتھ سخت تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابی کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ دے دیا، فرمایا کہ وہ ہاتھ جو اپنے بیوی بچوں کے کمانے میں استعمال ہوتا ہے وہ مجھ محمد کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اب ہم محنت کرنے کو تیار نہیں، پھر گزارا کیسے چلے گا؟ سب سودی نظام پر۔ پھر ہم جو ہے وہ محتاج ہوں گے سودی نظام کے، کہ گھر بیٹھے بٹھائے 100 روپیہ دیں، 10 روپے زیادہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لینا، آج ہمارے بہت سے گھروں کے اندر یہ بات چل رہی ہے اور بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ کچھ ایسی ایپ آئی ہیں کہ جی 500 روپیہ لوڈ کراؤ، 1500 روپیہ لوڈ کراؤ، روزانہ کے اتنے پیسے آتے رہیں گے۔ یہ سراسر سود اور ناجائز ہے۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے محنت کی ترغیب دی ہے، محنت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سود کا پیسہ کھانے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، اور جب سودی پیسہ آتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج یہودیوں کے دل میں ان بچوں کا رحم کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ آج وہ بمباری کر کے ان کے کیمپوں کو بھی اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے دل سخت ہیں، ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ بلکہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا ان یہودیوں کے دل اللہ نے پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیے۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں سختی کیوں آئی؟ سود کھانے کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے۔ دوسروں کا مال کھانے والے کا دل کبھی نرم نہیں ہوا کرتا، اس کے دل میں سختیاں پیدا ہوا کرتی ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت اس کا دل ہو جایا کرتا ہے۔ آج ہمارا تمام معاشی نظام سود کے گرد گھوم رہا ہے۔ آج پوری امت سود میں گھری ہوئی ہے، سودی نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ حکومتیں بھی، افراد بھی۔ میاں جب تک یہ سودی نظام ختم نہیں ہوتا، جب تک ہم رزق حلال کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک ایمان میں قوت نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ بزدلی ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں بنیں گے۔ اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کو استعمال کرو، مجھ خدا کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق سے کھایا کرو۔ پاکیزہ رزق کھاؤ گے مجھ خدا کا شکر بھی ادا کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ جب رزق حلال تمہارے جسموں میں جائے گا
تم میرے سامنے جھکنے والے بھی بن جاؤ گے۔ جب رزق حلال دل میں جائے گا تم مجھ سے مانگنے والے بھی بن جاؤ گے۔ جب رزق حلال دل میں آئے گا دل کے اندر نرمی بھی پیدا ہوگی، دوسروں کا احساس بھی پیدا ہوگا، دوسروں کی خیر خواہی بھی پیدا ہوگی، دوسروں کی ہمدردی بھی پیدا ہوگی، مظلوم کی مدد کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ جب حرام کے رزق سے پرورش ہوگی، جب حرام کا نام ہمارے پیٹوں میں جائے گا، اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اور لوگوں جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھانے والا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگاروں کو داخل کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے جو ہے وہ رزق پہ غور و فکر تو کریں، آج ہم اپنی کمائی پہ تو غور و فکر کریں، آج آنے والے پیسے پہ تو غور و فکر کریں، آج اپنے ذرائع آمدن پہ تو غور و فکر کریں، اس بات کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں۔ اور میرے بھائی جب حلال کا لقمہ پیٹ میں آتا ہے اللہ دل میں نورانیت کو پیدا کیا کرتا ہے، یہی نورانیت پھر اللہ کی مدد کو کھینچا کرتی ہے، اسی پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، اسی پر رحمت کے دروازے کھلا کرتے ہیں، اسی پر اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اترا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی آؤ آج ہم سود سے توبہ کریں، رزق حرام سے توبہ کریں، حلال کی روزی کمانا شروع کریں، حلال کے پیچھے پڑ جائیں، حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور میرے بھائی قرضوں کی لعنت سے بچیے گا، خود کما کر خود اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے بنو، آرام طلبی کو چھوڑو، محنت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں صحابی آتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال دیے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، کچھ مدد فرما دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تیرے گھر میں کچھ موجود ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک درہم موجود ہے۔ فرمایا جاؤ وہ لے کر آؤ، اس کو ایک ٹاٹ موجود ہے، ایک پیالہ موجود ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو بازار میں فروخت کر کے آؤ، بازار میں فروخت کر کے آتا ہے، پیسے لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس کا ایک کلہاڑی خرید کر لاؤ، ایک دستہ لے کر آؤ، پھر میرے پاس آنا۔ آپ نے کلہاڑی میں دستہ ڈال دیا، آدھے پیسوں کو فرمایا راشن لے کر گھر پہنچا دے، اور فرمایا اے میرے صحابی جاؤ جنگل کی طرف نکل جاؤ، 15 دن تک لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی آتا ہے بہت سے پیسے لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی یہ محنت مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کر لینا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے؟ پیغمبر تو ہمیں یہ تعلیم دے کر گیا ہے، ہم کبھی اس کے سامنے کشکول لیے پھر رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے کشکول لیے پھر رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے کشکول لیے پھر رہے ہیں، خود محنتیں کرنے کو تیار نہیں، وسائل کو خود استعمال میں لانے کے قابل بننے کو تیار، تو میاں پھر ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں ڈالیں گے؟ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا جندہ کھائیے اوندا ہی گائیے، جندہ کھائیے اوندا ہی گائیے۔ تو جب ہم لے کر ہی ان سے کھا رہے ہیں تو گیت بھی ہم نے انہی کے گانے ہیں نا، ان کے خلاف ہم کب کھڑے ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائی اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔